الحمد وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ونبينا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الخامسة، بیٹک نمبر 5، الطعام والشراب. اليوم درسنا حول موضوع الطعام والشراب. عنوان الدرس اليوم الطعام والشراب. مثلا في هذا الطبق كما ترى أطعمة كثيرة، وفي هذا الكأس ماء. هذا طعام وهذا شراب. الطعام الأشياء التي نأكل، والشراب الأشياء التي نشرب. جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اس کو طعام کہتے ہیں، جو چیزیں ہم پیتے ہیں اس کو شراب کہتے ہیں، چاہے وہ جوس ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ دوائی ہو، کوئی بھی مائع چیز جس کو ہم استعمال کرتے ہیں پینے میں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا موضوع ہے الطعام والشراب۔ چلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ هيا ندرس الحوار الأول. انظر واستمع وأعد. سب سے پہلے قاسم اور سلیمان کے درمیان یہ گفتگو ہے۔ هذا الحوار بين قاسم وسالم. مثلا قاسم يسأل سالما ويقول: كم وجبة تأكل في اليوم؟ كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل 3 وجبات: الفطور والغداء والعشاء. كم وجبة تأكل في اليوم؟ کتنے ٹائم کا کھانا ایک دن میں کھاتے ہیں؟ آكل 3 وجبات، میں 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں۔ الفطور ناشتہ، والغداء دوپہر کا کھانا، والعشاء رات کا کھانا۔ وجبة هذا يقال الطعام الذي نأكل، مثلا وجبة الفطور، وجبة الغداء، وجبة العشاء. الطعام الذي نأكل في الفطور يقال له وجبة الفطور. الطعام الذي نأكل عند الظهر يقال له وجبة الغداء. مثلا نحن نتغدى. التغدي يقال عندما الطعام الذي نأكل عند الظهر يقال له بالعربية تغدى. وهذا الطعام الذي نأكل يقال له وجبة الغداء. وأيضا وجبة العشاء، الطعام الذي نأكل في الليل ليلا يقال له وجبة العشاء. ويستعمل هذا في الفعل تعشى، يتعشى تعشيا. مثلا هل تعشيت أي هل أكلت طعام الليل، هل تغديت أي هل أكلت طعام الظهر. هذا كثير جدا. وجبتاً اس کی جمع آتی ہے وجبات، وجبتاً کی جمع وجبات. کم جو ہے یہ استفہامیہ ہیں. کم استفہامیہ ہمیشہ مفرد پر داخل ہوتا ہے، جمع پر داخل نہیں ہوتا، جیسے کم وجباتاً نہیں کہہ سکتے ہم، کم وجبتاً. اور اس یہ جس پر داخل ہوتا ہے وہ جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر 2 زبر ہوتے ہیں، منصوب ہوتا ہے. کم وجبتاً، کم وجبتاً تأکل فی الیوم، ایک دن میں کتنا ٹائم کھانا کھاتے ہیں. تأکل، اکل یأکل، اس کا معنی ہے اکلاً کھانا کھانا. فعل ماضی ہے اکل، اور مضارع ہے یأکل. امر ہے کل، جسے قرآن میں آتا ہے کلو. اور فعل نہیں اس کی آتی ہے لا تأکل، جیسے آپ کہتے ہیں لا تأکل هذا الطعام لأن هذا
للضیوفی، یہ کھانا نہیں کھاؤ اس لیے کہ یہ مہمانوں کے لیے ہیں۔ تأکلو، آپ کھاتے ہیں، یا جیسے کم وجبتاً اکلت فی الیوم، ایک دن میں کتنے ٹائم کا کھانا آپ نے کھایا۔ آکلو، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، آکلو میں کھاتا ہوں، ثلاث وجبات، تین ٹائم کا کھانا، وجبۃ الفطور، وجبۃ الغداء، وجبۃ العشاء۔ ھذا کثیر جدا، یہ تو بہت زیادہ ہے، ھذا اس سے اشارہ کیا جاتا ہے قریب، یعنی کوئی چیز آپ کے قریب ہو، مثلا ھذا بھذا نحن نشیر الى شيء اذا كان قريبا منك، وايضا اذا كان مفردا، وايضا اذا كان مذكرا، وهذا مثلا نستعمل لثلاثة أشياء، للقريب وللمذكر وللمفرد. هذا يشير، أشار يشير إشارة، هذا اسم إشارة، والشيء الذي تشير إليه يقال له مشار إليه. هذا كثير جدا، یہ تو بہت زیادہ ہے، انا آکل وجبة واحدة، میں صرف ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں۔ کثیر، کثر یکثر من باب نصر ینصر، ای اذا زاد شیء، مثلا کثر کوئی چیز بڑھ جانا، کثیر اس کی ضد آتی ہے قلیل، هذا قلیل جدا، یہ تو بہت کم ہے، مثلا انت تأکل وجبة واحدة في اليوم، یا اخی هذا قلیل جدا۔ ماذا تأکل في الغداء، ماذا تأکل فی الغداء، کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے ماذا لگایا جاتا ہے، کہ جیسے ماذا تأکل فی الغداء، یعنی دوپہر کے کھانے میں آپ کیا کھاتے ہیں۔ آکل اللحم والدجاج والارز والخبز، آکل اللحم گوشت کھاتا ہوں، لحم گوشت، لحم البقر، لحم الغنم، لحم الجمل، وأيضا آكل اللحم، لحم جمع لحوم، دجاج، دجاج مرغی، دجاج مفرد دجاجہ، ارز چاول، والخبز روٹی، خبز، خبز یخبز خبزا وخبزا، اس کا معنی ہے روٹی پکانا۔ ایک آتا ہے عجن، عجن یعجن، یا عجین یعجن، اس کا معنی ہے آٹا گوندنا۔ وماذا تأکل انت، آپ کیا کھاتے ہیں، یعنی وماذا تأکل انت فی الغداء، آکل السمک، میں مچھلی کھاتا ہوں، والسلطۃ، سلاد کھاتا ہوں، والفاکہۃ، اور پھل کھاتا ہوں۔ آکل السمک، سمک، سمک مچھلی کو کہتے ہیں، والسلط، سلط سلاد کو کہتے ہیں، والفاکہہ، فاکہہ میوے کو کہتے ہیں۔ آکل السمک والسلطۃ والفاکہۃ، میں مچھلی کھاتا ہوں اور سلاد کھاتا ہوں اور پھل کھاتا ہوں۔ ما وزنک، آپ کا وزن کیا ہے، ما وزنک، آپ کا وزن کیا ہے، ستون کیلن، یعنی 60 کلو، ستون کیلن، وما وزنک انت، آپ کا وزن کیا ہے، مئۃ کیلن، 100 کلو۔ اب جو تقریباً آپ کو بتانی ہے کہ 10 کے بعد جو معدود ہوتے ہیں 99 تک، وہ ہمیشہ مفرد منصوب آتا ہے، تو اب یہاں دیکھیں 60 ہے، ستون کیلن، اور 100 کا جو عدد ہے وہ مفرد مجرور آتا ہے، مئۃ کیلن، یعنی 100 سے جس چیز کو ہم گنیں گے وہ مفرد آئے گا اور مجرور آئے گا، یعنی مئۃ کیلن۔ انت سمین جدا، آپ تو بہت موٹے ہیں، سمین جدا مثلا کثیر اللحم والشحم، بہت زیادہ گوشت اور چربی والا، کثیر اللحم والشحم یقال له سمین، جمع سمان، وأيضا سمن یسمن سمینا، اس کا معنی ہے موٹا ہونا۔ وأنت
نحیف جدا، اور آپ بہت زیادہ پتلے ہیں. نحیف، نحیف ینحف یعنی قلیل اللحم والشحم. سمین ضدہ نحیف، نحیف ضدہ سمین. الحمد لله تم الحوار الأول. الآن نحن نبدأ الحوار الثاني. انظر واستمع وأعد. المضيفة المسافرة. المضيفة التي تستخدم عادة هناك في المقهى وأيضا في المطاعم يقال لها المضيفة. وأيضا مضيفة يقال لها المرأة التي تستخدم في الحافلات وأيضا وفي الطائرات يقال لها مضيفة. مضيفة یعنی جو خواتین جو خدمت کے لیے ہوتی ہیں، ویٹر یا جو ہے جہاز کی جو ایئر لائن میں جو خواتین ہوتی ہیں خدمت کے لیے کھانا پیش کرنے والی، ان کو مضیفہ کہتے ہیں. مسافرہ. ماذا تطلبین من الطعام؟ کھانے میں آپ کیا چاہتی ہیں؟ طلب یطلب طلبا طلب کرنا. تطلبین آپ کیا چاہتی ہیں؟ ماضی آتا ہے طلب، مضارع آتا ہے یطلب، فعل امر ہے اطلب نہیں ہے لا تطلب. ماذا تطلبین من الطعام؟ کھانے میں سے آپ کیا چاہیں گی؟ بعض السمک والارز من فضلک. کچھ مچھلی چاول برائے مہربانی. وماذا تطلبین من الشراب؟ شراب یعنی پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں. طعام کھانے کی چیز کو کہتے ہیں. پینے میں کیا لیں گی، کیا مانگیں گی؟ ماء من فضلک برائے مہربانی تھوڑا سا پانی. وماذا تفضلین من الفاکہہ؟ اور پھل میں آپ کیا چیز چاہیں گی؟ فضل یفضل تفضیل فضیلت دینا، یعنی کسی چیز کو دوسرے پر فوقیت دینا. فاکہہ میوہ جمع فواکہ. التمر اب العنب کھجور یا انگور. عنب انگور کو کہتے ہیں، تمر کھجور کو کہتے ہیں. هل تشربین الشائی؟ کیا آپ چائے پئیں گی؟ لا افضل القہوہ نہیں، بلکہ میں قہوے کو زیادہ یعنی پسند کروں گی. القہوۃ بالحلیب یعنی دودھ والی قہوہ یعنی دودھ والی چائے. نعم القہوۃ بالحلیب دودھ چائے کو کہتے ہیں القہوۃ بالحلیب. شکراً عفواً شکریہ یعنی معاف کیجیے گا. اختتامی کلمات ہوتے ہیں، استعمال کیا جاتا ہے. الحوار الثالث. انظر واستمع واعد. الزوج والزوجة. هذا الحوار بين الزوج والزوجة. مثلا الزوج يسلم على الزوجة ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا جوعان جدا. میں بہت زیادہ بھوکا ہوں. جوعان جمع جیاع آتی ہے. جاع یجوع جوعا. اس کا معنی ہے بھوک لگنا. مثلا عندما يحس الإنسان ويحتاج إلى الطعام وتخلو معدته وهو يشتهي إلى الطعام يقال له جوعان. أنا جوعان جدا. الغداء على المائدة. الغداء على المائدة. مثلا هذا الغداء درسنا في الحوار الأول وجبة الغداء أي الطعام عند الظهر، يعني الغداء على المائدة دسترخوان. المائدة المائدة. ما هذا یہ کیا ہے؟ سمک ولحم ودجاج وارز وفاکہۃ. مچھلی، گوشت، مرغی، چاول اور پھل. هذا كثير جدا. یہ تو بہت زیادہ ہے. لا تأکل لا تأکل مت کھاؤ مت کھاؤ. لماذا؟ أنا جوعان. لدينا ضيوف. ہمارے ہاں مہمان ہیں. ضیوف جمع مفرد ضیف مہمان. لدینا ضیوف ہمارے مہمان. من
کون ہے، من کسی انسان کے بارے میں، ذوی العقول کے بارے میں جب آپ پوچھیں تو یہ استعمال کیا جائے، جیسے مر ربک، آپ کا رب کون ہے، جیسے من نبیک، آپ کا نبی کون ہے، من انت، آپ کون ہیں، جیسے من الضیف، من الضیوف، مہمان کون ہیں، لدینا ضیوف، ضیوف من، کون ہے مہمان، والدی و والدتی، این الضیوف، مہمان کہاں ہے، فی غرفۃ الجلوس، یعنی ڈرائنگ روم میں ہے، ڈرائنگ روم جگہ ہے تو اس لیے این عموماً اس سے سوال کیا جاتا ہے جگہ کے بارے میں، جیسے این ضیوف، مہمان کہاں ہیں، فی غرفۃ الجلوس، ڈرائنگ روم میں ہیں۔ الحمدللہ یہ حوارات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئے ہیں۔ تو یہ اب آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، یہ ہے لحم، یہ ہے دجاج، سمک، ارز، سلط ماء، قہوہ، شائے، کیلن، فاکہۃ، یعنی مئۃ کیلن، آج کل اس کو استعمال کیا جاتا ہے کیلو، مئۃ کیلو، ٹھیک ہے، مئۃ کیلو، کیلن اب پرانا ہو گیا، تمر، کھجور، حلیب، دودھ، طعام، شراب، ضیوف، غدا، فطور، وجبہ، جوعان، مائدہ، عشاء، يأكل، مثلا هذا يأكل، هذا يشرب، هذا يطلب، وزن، هذا يزن، هذا كثير وهذا قليل، هذا نحيف وهذا سمين. صل بين الكلمتين المتضادتين. هناك مثلا في هذه القائمة ذكر بعض الألفاظ، وفي القائمة الثانية أيضا قد كتب بعض الأشياء، وأنت تصل وسوف تصل هذا الشيء مع أضداد، مع ضده، مثلا نحيف وضده سمين، هذا سمين، نحيف سمين، قليل ضده كثير، ينام ضده يستيقظ، نعم ضده لا، نعم ضده لا. هناك مثلا في الدرس السابق العدد، درسنا حول العدد الرتبي، مثلا الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وهذه أعداد كانت للمذكر، ولكن نحن ندرس اليوم العدد الرتبي التي تكون للمؤنث، مثلا الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. وفي هذه القائمات أنتم ترون، وهذه التمارين عليكم أن تكملوا بأنفسكم. التراكيب النحوية، نحن ندرس التراكيب النحوية، مثلا أين الغداء، الغداء على المائدة، أين الفطور، الفطور على المائدة، أين العشاء، العشاء على المائدة، أين السمك، السمك على المائدة، أين الدجاج، الدجاج على المائدة. یہ ساری چیزیں ذکر کر کے، یعنی گویا کہ آپ کی زبان چلوا رہے ہیں، آپ کی زبان کھلوانا چاہتے ہیں، لیکن آپ اگر اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زبان کھل جائے گی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن پریکٹس نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں سوال ایک ہی ہے لیکن مختلف چیزوں کو ذکر کر کے کیا گیا ہے تاکہ آپ کی زبان چل جائے. جیسے ماذا تأکل فی الغداء، دوپہر میں کیا کھاتے ہیں، آکل اللحم. ماذا تأکل فی الغداء، آکل السمک. ماذا تأکل فی الغداء، آکل الدجاج، آکل السلطة، آکل الأرز، آکل الخبز، آکل الفاکهة. وأيضا مثلا يأكل الطعام، هذا يأكل الطعام. لا تأكل الطعام، کھانا مت کھاؤ.
هذا يشرب الحليب وهو يمنع، أي لا تشرب الحليب. هذا يكنس الغرفة وهذا الرجل يمنعه، أي لا تكنس الغرفة، لا تكنس الغرفة. هذا يغسل الملابس وهذا يمنعه، أي لا تغسل الملابس. هذا يشاهد التلفاز وهو يمنع، وهذا الشخص يمنعه، مثلا يقول لا تشاهد التلفاز. وأيضا هذا يقرأ الصحيفة وهذا يمنعه لا تقرأ الصحيفة. وهذا يطلب السمك وهذا يمنعه، أي لا تطلب السمك. وأيضا هناك ماذا تطلب من الطعام، ماذا أي ماذا تريد من الطعام؟ بعض السمك من فضلك، كچھ مچھلی. وماذا تطلبين من الطعام؟ بعض السمك من فضلك. وماذا تطلب من الطعام؟ بعض الأرز. وماذا تطلب من الطعام؟ بعض السلطة. وماذا تطلب من الطعام؟ بعض اللحم. وماذا تطلب من الطعام؟ بعض الدجاج. وهذه مثلا ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض الأرز، بعض السلطة، بعض اللحم، بعض دجاج. ملخص التراكيب. وهذه قائمة مفيدة جدا على كل طالب أن يراجع هذه القائمة وهذه الجمل بنفسه 10 مرات. مثلا آكل اللحم، آكل السمك، آكل الدجاج، آكل السلطة، آكل الأرز، يأكل الطعام، يشرب الحليب، يكنس الغرفة، يغسل الملابس، يشاهد التلفاز، أين الغداء، أين الفطور، أين العشاء، أين الفاكهة، أين القهوة. یہ تمام چیزیں آپ جو ہے تقریباً دہرائیں گے تو انشاءاللہ تعالی کافی چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی اور آپ کی زبان چل جائے گا. تو الوحدۃ الخامسہ میں جو مزید چیزیں ہیں آپ خود اس کو دیکھ لیجئے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو پسند آ گیا ہوگا. کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے آپ واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.